ناظرین، ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل جانثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ فراز اپنے باس نوشیروان غزنوی کی بیوی کو پھنسانے کے لیے اس کے گھر تک پہنچ چکا ہے، جبکہ اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ نوشیروان کی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ وہی دعا ہے، جسے جھوٹی محبت کے جھانسے میں پھنسا کر فراز نے پوری دنیا میں رسوا کر دیا تھا۔ دراصل فراز کی 5 چھٹیوں کے پیسے کاٹ کے جب اسے سیلری چیک پکڑایا جاتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے ایچ آر پر، اور وہیں پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اتفاق سے غزنوی بھی جعفر کے ساتھ وہیں سے گزر رہا ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ آفس امپلائی ایچ آر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تو غزنوی کو فراز پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ جعفر کو اشارہ کرتا ہے۔ جعفر ایچ آر سے کہتا ہے کہ اس آدمی کو اس کی پوری سیلری دو اور اسے چلتا کرو۔ فراز جب دیکھتا ہے کہ اس کی تو جاب ہی ہاتھ سے جا رہی ہے تو وہ فوراً غزنوی کے آفس پہنچ جاتا ہے اس کی منت سماجت کرنے کہ سر پلیز اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں، میں اس جاب کے لیے خود کو ایلیجیبل سمجھتا ہوں۔ نوشیروان جب اس کی سی وی دیکھتا ہے تو اسے آئیڈیا تو ہو ہی جاتا ہے کہ فراز نیڈی پرسن ہے۔ بہرحال وہ اسے سختی سے کہتا ہے کہ ایک تو تم ضرورت مند ہو تو پھر تم میں اکڑ کس بات کی ہے؟ میں تمہیں اس شرط پہ ایک اور چانس دے رہا ہوں کہ آج کے بعد آفس آنے سے پہلے اپنا غصہ اور اکڑ آفس کے باہر چھوڑ کے آنا ہوگا۔ اب فراز سوچتا ہے کہ یہ محض میری غربت ہی ہے نا کہ مجھے اس آدمی کو سر کہنا پڑ رہا ہے جو کہ میری ہی عمر کا ہے، محض اس لیے کہ اس کے پاس دولت ہے، ورنہ دیکھنے میں تو شاید میں اس سے زیادہ ہی حسین ہوں گا۔ تو اس کے شیطانی دماغ میں پلان آتا ہے کہ کیوں نہ سر کی بیوی کو ہی پھنسا لیا جائے، کیونکہ فراز نے ادھر ادھر سے معلومات کر کے پتہ چلا ہی لیا ہے کہ باس کی جو سیکنڈ وائف ہے وہ کسی اچھی جگہ سے نہیں آئی بلکہ باس خرید کر لائے ہیں، کیونکہ انہیں اس سے محبت ہو گئی تھی۔ تو وہ سوچتا ہے کہ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنی تمام دولت جائیداد اپنی بیویوں کے نام کر دیتے ہیں تاکہ ٹیکس وغیرہ سے بچ سکیں۔ تو میں اب باس کی بیوی کو ڈائریکٹ اپروچ کرتا ہوں، اس کے سامنے ذرا اچھا بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس طرح کی جگہ سے وہ آئی ہے ظاہر ہے کہ وہ مجھے بھی فوراً لفٹ کرا دے گی، آخر دیکھنے میں تو میں بہت ہینڈسم ہوں۔ تو جس دن اس کی بیوی میرے ساتھ پھنس گئی، اس کی بیوی بھی میری اور اس کے نام جو دولت ہے وہ بھی میری۔ تو فراز اپنے آفس کولیگ کے ساتھ اپنا پلان ڈسکس کرتا ہے اور اسے 100% یقین ہے کہ باس کی بیوی کو پھنسانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ تو اگلے ہی دن جب نوشیروان میٹنگ میں بیزی ہوتا ہے تو فراز سوچتا ہے کہ یہ بہت گولڈن چانس ہے۔ وہ آفس سے شارٹ بریک لیتا ہے اور پہنچ جاتا ہے نوشیروان کے گھر۔ اب گیٹ کیپر جب انٹر کام پہ دعا کو اطلاع دیتا ہے کہ بی بی جی کوئی آدمی آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، تو دعا بہت حیران ہوتی ہے کہ آخر کون ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے یہاں تک پہنچ گیا۔ تو وہ گیٹ کیپر سے کہتی ہے کہ کون صاحب ہیں، نام کیا ہے اور انہیں مجھ سے کام کیا ہے۔ گیٹ کیپر دعا سے کہتا ہے کہ وہ میں نام بھول گیا، ابھی انہوں نے بتایا تھا۔ تو دوبارہ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا نام بتایا تھا اپنا؟ تو فراز جلدی سے کہتا ہے کہ سر فراز۔ دعا تو فراز کی آواز سنتے ہی پہچان جاتی ہے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس نے میری زندگی خراب کی تھی اور اب میری بہن فضا کا شوہر ہے اور اس کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ دعا بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا پیچھا کرتے کرتے آخر یہ میرے گھر تک کیوں پہنچ گیا اور آخر لینے کیا آیا ہے یہاں سے۔ دوسری طرف بابا سائیں کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے۔ اماں سائیں جب دعا اور نوشیروان کو بابا سائیں کی طبیعت کے بارے میں بتاتی ہیں تو نوشیروان تو بہت پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً حویلی کے لیے نکلنے کا پلان بناتا ہے۔ اس دفعہ وہ دعا کو بھی آفر کرتا ہے کہ تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ دعا کو جہاں ایک طرف بہت پریشانی ہے بابا سائیں کی طبیعت کو لے کر، وہیں اسے یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ فائنلی نوشیروان مجھے اپنی بیوی کے طور پہ اپنے خاندان والوں سے اور اپنے علاقے کے لوگوں سے ملانا چاہتا ہے، اس لیے وہ فوراً تیار ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ لوگ حویلی پہنچتے ہیں تو بابا سائیں بہت ہی کمزور اور بیمار ہوتے ہیں۔ نوشیروان سے کہتے ہیں
کہ میں اب تھک چکا ہوں اور پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم اپنی بیوی کو لے کر حویلی ہی شفٹ ہو جاؤ تاکہ زمینوں کے اور علاقے کے معاملات سنبھال سکو۔ نوشیروان جب اپنے فادر کو اس قدر پریشان دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بابا سائیں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ سارے معاملات آپ ہی سنبھالیں گے۔ تو بابا سائیں افسردہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا اب تو عمر ہو چکی ہے، لیکن نوشیروان تڑپ کے کہتا ہے کہ بابا سائیں ابھی اتنی بھی عمر نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو 100 سال کی عمر دے، آپ ہمارے بچوں کے بچوں کی بھی خوشیاں دیکھیں۔ اور پھر اماں سائیں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اماں سائیں پلیز آپ سمجھائیں نا بابا سائیں کو، یہ اس طرح کی اداسی والی مایوسی والی باتیں آخر کیوں کر رہے ہیں؟ اماں سائیں تو خود بابا سائیں کی باتیں سن کر مایوس ہو چکی ہیں، تو وہ نوشیروان سے کہتی ہیں کہ بیٹا ہم کیا سمجھائیں، جبکہ پیچھے کھڑی دعا فوراً ہی بابا سائیں کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ بابا سائیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ابھی تو آپ کو بہت جینا ہے۔ جبکہ دوسری طرف کشمالہ جو کہ ویسے ہی دعا کو حویلی میں داخل ہوتا دیکھ کر انگارہ پا ہو رہی تھی، اب جب دعا کو یوں بابا سائیں سے بات کرتے دیکھتی ہے تو کشمالہ کا دل تو جیسے جل کے کوئلہ ہو جاتا ہے، اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ بابا سائیں تو رہیں یا نہ رہیں، تم کن خوش فہمیوں میں ہو کہ تم ہمیشہ نوشیروان کی زندگی میں رہو گی۔ بہت جلد تمہیں میں نوشیروان کی زندگی سے نکال باہر کروں گی، کیونکہ نوشیروان کے دل پر اور اس کی زندگی پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اور دوسری طرف جناب اب چونکہ خضر اور سنبل کا نکاح ہو چکا ہے تو خضر پہنچ جاتا ہے سنبل کے گھر تاکہ اسے کھانے پر لے جا سکے، لیکن اس کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے سنبل کے بدتمیز بھائی فراز کے ساتھ، اور وہ خضر سے کہتا ہے کہ میں تو اپنی بہن کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا، ابھی صرف نکاح ہوا ہے نا، رخصتی تو نہیں ہوئی، اب ہمیں کیا پتا کہ کل کو تم رخصتی سے صاف مکر جاؤ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ خضر کو تو فراز کی بات سن کے جیسے آگ ہی لگ جاتی ہے، بھڑک اٹھتا ہے اور فراز پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے کہ کس قسم کے گھٹیا انسان ہو تم، اپنی ہی بہن کے بارے میں اس قدر فضول بکواس کر رہے ہو، تمہیں شرم تک نہیں آتی؟ تو فراز خضر سے کہتا ہے کہ مجھے کیوں شرم تو تمہیں آنی چاہیے، تم نے کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ ڈنر کے بہانے میری بہن کو ہوٹل کی رونق بنانا چاہتے ہو؟ یہاں پر تو خضر کا پیشنس بالکل ہی جواب دے جاتا ہے اور چیختے ہوئے فراز سے کہتا ہے کہ شٹ اپ، مزید بکواس نہیں، بہت دیر سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور برداشت کر رہا ہوں۔ یہ شور اور ہنگامہ سن کے سنبل اور فضا بھی فوراً ڈرائنگ روم میں پہنچ جاتی ہیں، تو خضر سنبل سے کہتا ہے کہ دیکھ لو کس قدر گھٹیا باتیں کر رہا ہے تمہارا بھائی، کوئی بہت ہی گھٹیا انسان ہے۔ اب خضر کی اس بات پر فراز کو بھی غصہ آ جاتا ہے، وہ تو فراز کو مارنے کو دوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ابے گھٹیا کس کو بولا؟ سنبل اور فضا تو معاملے کو مزید خراب ہوتا دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہیں، اور انہیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ بھائی کو خضر کے ساتھ اب اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال وہ اب اس گھر کا داماد ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے کہ فراز جو کہ دعا کے گھر تک پہنچ چکا ہے اور دعا نے انٹرکام پہ پہچان بھی لیا ہے کہ یہ وہی فراز ہے، تو کیا دعا فراز سے ملے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔